الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاملین مدنی قاعدہ کورس، اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے الحمدللہ ہمارے مدنی قاعدہ کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف کے مخارج کے حوالے سے سنا تھا۔ آج ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حروف مفردات، حروف مفردات یعنی حروف تہجی، آپ ان کو حروف مفردات بھی کہہ سکتے ہیں، حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی تعداد ہے 29۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی یہ 29 ہیں۔ اب ان کو پڑھنا کس طرح سے ہے؟ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی کہ بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، حا، خو، تو، زو پڑھیں۔ اور یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں کہ جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ہر حالت سے کیا مراد ہے؟ ہر حالت سے مراد یہ ہے کہ چاہے ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، خواہ کوئی بھی حرکت ہو، تو ہر حالت میں ہم نے ان کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ تعداد جو ہے ان کی 7 ہے۔ یہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کی تعداد 7 ہے، اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 ہے۔ ان کا مجموعہ یاد ہوگا تو پھر یہ 7 حروف یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ خص، ضغط، قز، خصہ میں 2 ہیں، خا اور صاد، ضغط میں 3 ہیں، ضاد، غین اور طا، قز اس میں 2 ہیں، قاف اور ظا۔ تو خص، ضغط، قز، خص، ضغط، قز، یہ ان کا مجموعہ ہے حروف مستعلیہ کا۔ ان کو یاد رکھنا اور ان کو پر کر کے پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان کو پر نہیں کریں گے، جو حروف قریب الصوت کی صورت میں یہ آئیں گے، یعنی کہ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہوتے ہیں، تو پھر ان میں فرق نہیں ہو سکے گا اور معنی میں بھی دائرے تبدیلی ہوگی۔ تو اس لیے ان کی پریکٹس، مشق یہ بہت ضروری ہے۔ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، تو ان کو حروف شفویہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے، ہونٹ سے یہ پڑھے جاتے ہیں، جیسے با، فا، میم، واو۔ ان 3 حروف یعنی زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ صفیر کا مطلب ہی سیٹی ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان حروف کو ادا کرتے وقت آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، نزل اللہ، زا ہے اس میں تو سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو سین ہے اس میں، سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، بسم اللہ، اس طرح سے۔ تو صاد ہے، اس کو بھی جب آپ پڑھیں تو اس میں بھی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ الف، اس میں آپ دیکھیں کہ جب الف پڑھیں گے تو فا کی آواز پیدا ہوگی، جو بریکٹ میں آپ کو یہ فا نظر آ رہی ہے، اور اس کو الف بھی نہیں پڑھیں گے، الف بھی نہیں پڑھیں گے۔ الف، با، تا، سا،
سا کو جب پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی. جیم، ح، خا، دال، زال. زال کو جب پڑھیں گے تو زال میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، اور اس کو سختی سے بھی نہیں پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے. زال، کیونکہ زال اور زا ان دونوں میں فرق ہے. جب پڑھنا ہے تو اس میں فرق کو ہم نے واضح کرنا ہے. زال، را، زا. دیکھیں زال اور زا میں کتنا فرق ہے. وہ تھا زال اور یہ ہے زا. زا سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوگی، اور یہ زال کی نسبت تھوڑا سختی سے بھی پڑھا جائے گا. زا، زا. سین، سین کو پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز پیدا کریں گے. اچھا، یہ جو حروف ہیں ان کو آپ نے کم از کم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور جن کے اوپر مد بنی ہوئی ہے، جس طرح سین ہے، شین ہے، صاد ہے، ضاد ہے، ان کے اوپر آپ دیکھ رہیں گے آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی. جس طرح یہ سین پڑھیں گے تو سین کے اوپر یہ مد بنی ہوئی ہے، آپ کو یہ مد نظر آ رہی ہے. تو جب مد کریں گے تو کم از کم اس کو 3 الف کے برابر جو ہے یہ پڑھیں. اب اس مد کی جو باقی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئیں گی. تو یہاں پر مختصر صرف آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اس کو کم از کم 3 الف کے برابر آپ لمبا کر کے پڑھیں. شین، صاد. صاد حروف مستعلیہ پر بھی کریں گے، اور سیٹی کی آواز بھی اس میں پیدا ہوگی، اور دال کی آواز بھی اس میں نکلے گی جس طرح کلکلا کرتے ہیں. صاد، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، عین، غین. عین اور غین اس میں ظاہر واضح فرق کرنا ہے. عین کا جو مخرج ہے وہ حلق کا درمیانی حصہ، اور غین جو ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس میں واضح فرق ہونا چاہیے. غین، فا، قاف، کاف. کاف 2 ہیں، ایک یہ 2 نقطوں والا اور دوسرا جو بغیر نقطوں کے، جس کو ہم کش یا کتاب والا کاف بولتے ہیں. تو ان میں آپ نے یہ واضح فرق کرنا ہے کہ جو 2 نقطوں والا کاف ہے یہ حروف مستعلیہ ہوتا ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے. قاف، قاف. اور جو دوسرا کاف ہے جس کو باریک پڑھا جاتا ہے اس کو موٹا نہیں کرنا. کاف، کاف. جتنی اس کی پریکٹس کریں گے اتنا انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا. لام، میم، نون، واو. واو پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہو جائیں گے، ہونٹوں کی گولائی سے یہ ادا ہوتا ہے. وا او نہیں اس کو کر رہے ہیں. وا او پڑھیں گے پھر بھی اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی. تو ہونٹ گول ہوں گے جب اس کو سٹارٹ کریں گے اور جب اس کا اختتام کریں گے، ہونٹوں کی گولائی سے ہی یہ ادا ہوگا، ہونٹ گول ہو جائیں گے. واو، واو، ہا. یہ ہا اور جو اوپر ہم نے ہا پڑھا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اس میں اور اس میں واضح فرق ہے. تو اس میں واضح فرق کرنا ہے. اوپر جو ہم نے پڑھا تھا وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ہا، ہا، یہ آواز پیدا ہونی چاہیے، ہا. اور یہ جو دوسرا ہا ہے اس میں یہ آواز پیدا نہیں ہوگی، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا،
ہا حمزہ حمزہ یا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، لیکچر نمبر 2 کا یہ پارٹ 2 ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گے، خالی سننے سے یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ خود بیٹھ کر تنہائی میں، جب آپ کو موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کر اس کی پریکٹس کریں، مدنی قاعدہ پاس رکھ لیں، اور جو جس کا مخرج ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گے، جتنی مشق کریں گے، اللہ کی رحمت سے اتنا ہی آپ کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر پھر اس کی تعلیمات کو آگے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔